ان الحمد للہ واصلی واسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دشمن تمہیں ختم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسی دعوت دیں گے، اس انداز سے دعوت دیں گے جیسا کہ ایک دسترخوان پر کھانا کھانے والا دوسرے کو کھانے کی دعوت دے، اور وہ کہیں گے ایک دوسرے کو کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے اور ان کے مالوں کو لوٹ لیا جائے، ان کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ سنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور مسلمانوں کو اللہ فتح اور کامیابی عطا فرماتے تھے، اور انہوں نے جنگیں بھی لڑی صحابہ کرام کے نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور یہاں تک کہ 313 صحابہ کرام اور ادھر سے 1000 مسلح افراد، لیکن اللہ جل مجدہ نے حضرات صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی۔ تو صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیسے مسلمانوں کو ختم کیا جائے گا، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد تو کافی ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی کہ کفار اکٹھے ہو کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد تو اس وقت بہت ہوگی لیکن ان کی طاقت نہیں ہوگی، اور پھر ساتھ فرمایا کہ افرادی قوت، افرادی طاقت تو بہت ہوگی لیکن وہ ایسے ہوں گے جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے ہوں، اور وہ سیلاب میں بہتے ہوئے جو تنکے ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت پہ نہیں بلکہ وہ سیلاب کی رو پہ چلتے ہیں۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بڑھ جائے گی اور موت سے ان کو خوف آنے لگے گا اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنا پر وہ کثرت میں تو ہوں گے لیکن ان کی طاقت نہیں ہوگی۔ آج کل کی جو صورتحال ہمارے سامنے چل رہی ہے، دنیا کے اندر کتنے اسلامی ممالک ہیں اور مسلمان کتنے زیادہ اس دنیا کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان کمزور ہیں اور کفر اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا ہے۔ خصوصاً اس وقت فلسطین کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ نہتے مسلمان ہیں، مجاہدین ہیں، وہ ان ظالموں اور بدبختوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت تو ان کے ساتھ ہے اور وہ کوشش اپنی پوری کر رہے ہیں، لیکن اسلامی ممالک یا اسلامی ممالک کے حکمران کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بھرپور طریقے سے ان اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے آواز بھرپور طریقے سے اٹھا سکیں۔ لیکن عوام کے اندر الحمدللہ ایک بڑا مضبوط جذبہ ہے اور بہت بڑا جذبہ ان کے اندر موجود ہے۔ عوام الناس جتنا ان کے بس میں ہے وہ اپنی طرف سے اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور مجاہدین کے لیے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ مالی تعاون بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اندر بھی آواز وہ لگا رہے ہیں اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں۔ جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے مسلمانوں سے خصوصی طور پر اپیل ہے اور خصوصاً اہل پاکستان سے کہ ان فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مالی تعاون بھی بھرپور طریقے سے فرمائیں اور ان کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی فرمائیں
اور اسرائیلی مصنوعات جتنی بھی ہیں ان ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ایمانی غیرت کا ثبوت دینے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خصوصی مدد فرمائے اور ان کفار کا جو گٹھ جوڑ ہے اللہ تعالیٰ ان کے گٹھ جوڑ کو توڑ میں بدل دے۔ آپ سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، اور اس سلسلے میں تعاون جو مالی طور پر کا میں نے کہا ہے وہ تعاون الحمدللہ ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے، اور المتین فاؤنڈیشن کے تحت ہم نے بھی فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے سلسلہ شروع کیا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے احباب نے اس میں تعاون کیا ہے، اور یہ تعاون انشاءاللہ ان فلسطین کے مسلمان بہنوں اور بھائیوں تک پہنچ چکا ہے اور مزید پہنچ رہا ہے۔ اگر لوگ اس کے اندر مزید حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔